جی السلام علیکم ناظرین، اور پی ٹی وی نیوز کے آج کے ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں نادیہ مرزا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو یقیناً میرے بیک گراؤنڈ سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں آج کس جگہ پر موجود ہوں۔ یہاں سے ہمارا یہ اسپیشل کوریج ہے، اسپیشل پروگرام ہے۔ اگر ہم ماضی پہ دیکھیں تو کبھی مرگلا کی پہاڑیاں اور کبھی چکلالہ کا قریبی جگہ اور کبھی کھاریاں، تو آج جو یہ بدنصیب جگہ اور یہ بدنصیب طیارہ اور یہ بدنصیب موقع جس کی وجہ پر ہم یہاں پر ہیں، یہ کراچی کا علاقہ جنا گارڈن، جو کہ ماڈل ٹاؤن جو کراچی کے سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے قریب جو ملیز کینٹ ہے، اس کے ساتھ ہی ماڈل کالونی اور اس کے ساتھ ہی یہ جنا ٹاؤن کا علاقہ، جنا گارڈن کا ایریا، جہاں پر یہ بدنصیب طیارہ جو ہے وہ نہیں لینڈ کر سکا اور گو راؤنڈ پہ اس نے لیا۔ ابھی تک جو چیزیں جو وجوہات ہمیں بتائی جا رہی ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت کنٹراڈکشن بھی ہے۔ پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے، پوری اس پہ کمیٹی بیٹھے گی، پوری رپورٹ سامنے آئے گی، امید ہے کہ وہ ہم سے اور آپ سے شیئر بھی ہوگی۔ اینی ویز، ہم لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ کل دوپہر سے اب تک پوری رات گزر گئی یہاں پر ریسکیو آپریشن۔ اب ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں سے تقریباً تمام ڈیڈ باڈیز کو نکال لیا گیا ہے۔ ڈیڈ باڈیز کی حالت جو تھی وہ بھی ظاہر سی بات ہے ناقابل شناخت تھی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے فیملیز کو کہا گیا ہے کہ وہ ہاسپٹلس کا رخ کرے۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی ڈی این اے جو فورینسک لیب ہے وہاں کا ایڈریس بتایا گیا۔ یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں۔ کل سے ہم اور آپ جو ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھے تھے، جو کچھ لوگ فیلڈ پہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے افواہوں کا بازار گرم تھا، خبروں کا بازار گرم تھا۔ کچھ لوگ زندہ ہیں، کچھ لوگ زندہ نہیں ہیں، کون سروائیو کر گیا، وہ کون خوش نصیب تھا، اور ان کی جن کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ان کی فیملی سجدے میں تھی کہ کسی طرح سے اپنے پیاروں کی زندہ ہونے کی اطلاع آ جائے۔ اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کتنی غیر پائیدار ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک کی جو اطلاع، جو چیزیں میچور ہونے کے بعد جو خبریں پتہ چلی، وہ دو خوش نصیب تھے۔ یہ ایک بہت بڑا، اگر ہم اس کو معجزہ قرار دیں تو یہ کم نہیں ہوگا کہ وہ دو خوش نصیب تھے، زبیر اور ظفر مسعود صاحب، جو کہ اس میں زندہ رہ گئے۔ اور جس نے وہ فوٹیج دیکھی، وہ یقیناً اس کے اوپر ایک سکتہ بھی کہہ لیں اور ایک شیورنگ بھی کہہ لیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی جہاز سے اس طرح سے کریش ہو رہا ہو اور اس میں گلے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ ہم یہاں پر لوکیشن پہ موجود ہیں۔ میرے بیک گراؤنڈ میں پورا یہاں پر کارڈن آف علاقے کو کیا ہوا ہے۔ میڈیا بڑی تعداد میں، پرائیویٹ میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے۔ علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اندر جانے کی فی الحال اجازت نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ سب کے لیے یقیناً ایک ہی پالیسی ہے۔ اندر ابھی ریسکیو کا کام ابھی بھی چل رہا ہے۔ ڈیڈ باڈیز میکسیمم ریکور کر لی ہیں۔ ایک اور معجزہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب میں لوگوں سے بات کر رہی تھی تو جن مکانوں پر یہ جہاز گرا ہے، کریش ہوا ہے، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو دھواں تھا، جس طرح سے آگ لگی، جس طرح سے مکان تباہ حال ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ کوئی کیجولیٹی نہیں ہوئی، کسی کی یہاں پر موت واقع نہیں ہوئی۔ انجری ضرور ہیں، کچھ جو ہے ان کا چہرہ یا ہاتھ ان کے تھوڑا سا برن بھی ہیں، لیکن بہرحال کسی کے چھوٹے ہیں، کسی کا فریکچر تھوڑا بہت ہوا ہے، لیکن کیجولیٹی ان میں کم از کم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کیا احوال تھا، میری کوشش ہوگی ہمارے پی ٹی وی نیوز کے جو ریپرزینٹیٹیو کورسپونڈنٹ جو یہاں پر کل سے کور کر رہے تھے، وہ آپ کو آنکھوں دیکھا حال بھی بتائیں گے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ جب وہ یہاں پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا، لیکن وہ تمام چیزیں جو آپ تک پہنچ بھی چکی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی جاننے کی کوشش کریں گے جن کی خبر ابھی تک آپ کو نہیں ہوئی تھی۔ میں ذرا ان کو بھی پروگرام میں شامل کہتی ہوں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ نادیہ۔ آپ کس وقت آئے تھے یہاں پر؟ آپ دیکھیں، ٹیمیں تو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹیمیں بالکل اسپاٹ پہ کل سے ہی موجود ہے۔ میں جو ہے آج ارلی مارننگ میں نے دوبارہ ریزیوم کیا ہے، تو آج ارلی مارننگ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو کا کام جو ہے وہ ابھی جاری ہے، تاحال جاری ہے۔ ایک سانحہ بہت اندوناک اور افسوسناک ہے۔ ظاہر ہے ابھی بھی ریکیج جو ہے، جہاز کا ریکیج بھی اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق موجود ہے، اور ابھی پرسنلی طور پہ جو ہے کیونکہ اس کے ایویشنز میں کلیکشن کرنے ہیں، کچھ ایویڈنسز آئے تاکہ کل کو یہ چیز اگر پبلک ہو اور پتہ چلے کہ کیا معاملات تھے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ریومرز ایسی ہیں کہ اس میں ٹیکنیکل مسائل آئے یا کیا ہے، تو اس حوالے سے چیزوں کو کلیکٹ کرتے ہوئے جب کام ہو رہا ہے تو اب یہ چیز جاری ہے۔ 97 باڈیز ایز پر مائی انفارمیشن 97 باڈیز ریکور کر لی گئی ہیں، ایسے ہی ہے۔ دیکھیں 91 جو ہے پیسنجرز تھے، 6 اسٹاف جو ہے وہ ایک کریو کیپٹن سمیت تھا،
تو انفارچونیٹلی اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ 95 افراد تو اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. 2 افراد خوش قسمت ہیں جس میں ایک بینک آف پنجاب کے صدر ہیں, ایک محمد زبیر کر کے ہیں, تو ایک دارالصحت ہاسپٹل میں اور ایک دوسرے نجی ہاسپٹل میں موجود ہیں جہاں انہوں نے بات بھی کی ہے. تو یہ بھی ایویڈنسز کے لحاظ سے ایک بہت جو ہے میننگ فل چیز ثابت رہے گی کیونکہ وہ ماشاءاللہ اچھی طرح ریکور ہوئے ہیں اور ساری بات انہوں نے بتائی ہے. ایک محمد زبیر کر کے وٹنسز جو ہے وہ بھی آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس اس کی بات چیت بھی ریکارڈ ہے. تو اس میں اس نے یہ ساری چیزیں بتائی ہے کہ کیا واقعہ ہوا, آگ لگی, سب چیزیں دیکھی. تو اس طریقے سے ساری چیزیں موجود ہیں اور ابھی بھی یہ چیزیں کلیکشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اگر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہوئے میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ 25 مکانات ایسے تھے جو جزوی طور پہ جو ہے وہ جن کو نقصان پہنچا, اس میں سے 6 مکان تو مکمل طور پہ ڈیمیج ہوئے جن کے مکینوں کو یہاں سے باقاعدہ ہوٹل میں لے جا کے شفٹ کرنا پڑا. باقی کچھ لوگ جو ہیں کسی نے پریفر کیا کہ اپنے رشتہ داروں کی طرف جائے یا کہاں جائے, تو اس طریقے سے معاملہ. کچھ مکانوں کے جو جن کے مکان گر گئے تھے تباہ سے ان کے مکینوں کو ہوٹل میں شفٹ کیا ہے. جی یہ پی آئی اے کی طرف سے ہوا ہے؟ نہیں, یہ تو حکومت پاکستان نے اس کا انیشیٹو لیا ہے کیونکہ پی آئی اے کو حکومت وفاق نے سندھ حکومت بھی شامل ہے, اس میں وفاق بھی شامل ہے. میں اس وقت بالکل مطلب قبل از وقت سمجھوں گا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, لیکن آن بورڈ ہو کے وزیر اعلیٰ نے بھی کل اگر وزٹ کیا ہے تو آج گورنر بھی یہاں پہ موجود ہیں. سول ایویشن کے وفاقی وزیر جو غلام سرور ہیں وہ بھی ابھی چند سیکنڈوں میں یہاں پہ آ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی سی او ارشد ملک کو یہاں پہ بھیجا. تو ایک یہ چیز ایسا ہے کہ سانحہ ایسا ہے تو نہ یہ صوبائی ہے, یہ سب طور پہ انہوں نے سب نے ایک ایفرٹ کی کوشش کی ہے. تو جب بھی ایسے کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم کتنی ہی ہم سیاست کرتے ہوں, کتنا ہی ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوں, جو بھی ہو رہا ہو, لیکن ہم یہ گواہ ہے ہماری تاریخ, ہمارا ملک, ہمارا پاکستان, کہ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم ایک مٹھی کی طرف سے ہوتے ہیں, چاہے وہ وفاق ہو, چاہے وہ سندھ ہو, پورا ملک. اور یقین کریں کہ یہ کراچی کا سانحہ تھا, لیکن یقین کراچی میں ہوا ہے, لاہور سے فلائٹ آ رہی تھی, ہر آنکھ اشک بار تھی. جس طرح سے ہم سوشل میڈیا کو پریویو کر رہے تھے, جس طرح سے مانیٹر کر رہے تھے, تمام صرف اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پلین کریش ہوتا ہے تو امید نہیں ہوتی کہ کوئی زندہ بچے گا, لیکن چونکہ یہاں پر اطلاعات یہ آنے لگی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زندہ ہیں, جس طرح سے محمد زبیر. اچھا, یہاں پر میں انصار نقوی صاحب کا ذکر کروں گی, ان کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئیں کہ جی وہ زندہ ہیں, ابھی تک ان کی ڈیتھ کی کسی نے تو یہاں تک کہا کہ وہ اس ہاسپٹل میں ہیں, ان کی فلاں سے بات ہوئی, فیملی سے بات ہوئی, لیکن بہرحال اب جو خبریں آئی اس میں صرف 2 لوگ جو تھے بڑے, میں کہتی ہوں خوش قسمت ترین سے, پتہ نہیں کوئی دعائیں ان کے ساتھ کہا جاتا ہے نا جسے اللہ رکھے کون چکھے, تو یہ ایک موضوعات میں سے ایک بات چیز ہے. اور یہ ایک اچھا بھی اس حوالے سے ہو گیا کہ تکنیکی حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھا جائے تو یہ جو ہے 7 دسمبر 2016 میں جس میں معروف نعت خواں جنید جمشید شہید ہوئے تھے, اس کے بعد اب یہ 2020 میں یہ واقعہ ہوا ہے, اندوناک واقعہ ہے. مزید بھی انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے. کوشش ہوگی کہ اندر بھی ہم جائیں, سائٹ پہ جائیں, وہاں کے لوگوں سے بات کریں, وہاں کے مناظر دیکھیں. مناظر سے مطلب یہ کہ ظاہر ہے جو اندوناک واقعہ وہاں پر ہوا ہے انتہائی تکلیف دہ, وہ دیکھنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک صحافی کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا, اور جب تک رپورٹنگ کرنی ہے وہاں پر جانا ہے, جب دیکھنا ہے کیمرے کی آنکھ یقیناً وہ آپ کو بھی دکھائے گی. اس حوالے سے اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں, کل سے اب تک کیا کیا ہوا, کتنے لوگ زخمی, پوری جو ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے وہ بھی پی ٹی وی نیوز کی جانب سے بنائی گئی ہے اس اسپیشل پروگرام کے لیے. آئیے پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. Proceeding back, sir. We have lost engine. Roger. Mayday, mayday, mayday. Pakistan 830. مئی 2020 پی آئی اے کی تاریخ کا ایک دل خراش دن, جب جمعۃ الوداع کے روز پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ایئر بس جو کہ 90 سے زائد مسافروں اور عملے کو لے کر فلائٹ آپریشن کھلنے کے بعد عید کے موقع پر لاہور سے کراچی آ رہی تھی, ایک اندھوناک حادثے کا شکار ہو کر زمین بوس ہو گئی. آگ کا سیاہ دھواں اور بادل دور دور تک پھیلے تو شہریوں کو خوف میں مبتلا کر گئے, جبکہ عینی شاہدین نے ان مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ بھی کر لیا. فوری طور پر بعض مقامی رہائشی اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیوں کے لیے باہر نکلے. پی آئی اے کے طیارے نے حادثے سے 1 گھنٹہ 30 منٹ قبل لاہور ایئرپورٹ سے اڑان بھری اور کراچی ایئرپورٹ پر منزل سے کچھ پہلے ہی گر کر تباہ ہوا. پی آئی اے کی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز کو حادثہ ماڈل کالونی کے علاقے میں پیش آیا. کورونا کے باعث اس فلائٹ میں مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی.
हादसे की जगह से कुछ लाशों को निकाला गया, जबकि चंद खुशकिस्मत जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों को भी तैयारे के मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा मॉडल कॉलोनी और मलिर कैंट के करीब आबादी पर गिरा और गिरते ही हौलनाक आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। तैयारा गिरने से इलाके में इलेक्ट्रिक और दूसरी तारें भी मुकम्मल तबाह हुई, तो दूसरी जानिब कुछ मकानात को भी शदीद नुकसान पहुँचने की इतलात मौसूल हुई है। जबकि हादसे से कबल तैयारे के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि तैयारे के इंजन खराब हो चुके हैं और मेडे कॉल के बाद अमले का कंट्रोल टावर से राबिता भी नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए सानहे में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना से ताज़ियत भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़े की फौरी इंक्वायरी कराई जाएगी, जबकि दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव PIA एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने इस नागहानी हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा कि PIA के ऑपरेशनल मुलाजमीन को ड्यूटी पर तलब किया जा चुका है। पूरी कौम इस नाजुक मोड़ पर मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी रखती है। इस हादसे ने आज अहले वतन को हद दर्जा रंज और अफसोस में मुब्तला किया। PIA तैयारा हादसे में कौमी जानों के ज़िया पर पूरी पाकिस्तानी कौम इसको कौमी सदमा तस्वर करती है। बदकिस्मत फ्लाइट जाते जाते कितने ही घरों को तो वीरान कर गई, साथ ही मुल्की फजा भी इसको गवार कर गई और जुमतुल विदा का ये सूरज इस अफसोसनाक खबर के साथ ही गुरूब हो गया। जी नाज़रीन, हम फाइनली इस जगह पर पहुंच गए और यहाँ पर अब मीडिया की एक्सेस भी है। माय गॉड, एक यहाँ पर कैमरा अगर आपको दिखाए, बल्कि मैं थोड़ा सा आगे आऊंगी, कैमरा भी अभी आपको दिखाएगा। मैं इससे जहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मुझे ये मास्क ऊपर लेना पड़ा है, कवर करना पड़ा है फेस। उसकी वजह यह है कि एक तो डेफिनेटली यहाँ पर स्मेल और किसी तरह से गैसेज सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। आग यहाँ पर लगी थी तो रोजे से भी है और प्लस कि वो बहुत ज़्यादा थ्रोट में जाके लग रही है, तो इस वजह से हमने उसको मास्क दिया। लेकिन अगर कैमरा थोड़ा सा इधर आ जाए, जो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इंतहाई पेनफुल चीज़ें होती हैं। मुझे याद है मैंने जब हवेलियाँ वाला हुआ था, जुनैद जमशेद मरहूम शहीद ATR वहाँ पे क्रैश हुआ था, मैंने वहाँ पर भी कवरेज की थी। और यकीन जानिए कि जब आप यहाँ पर आते हैं, और एक अलग चीज़ होती है जब आप टेलीविज़न की स्क्रीन पे वो मनाज़िर देख रहे होते हैं, लेकिन एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ माहौल होता है कि जब आप उस जगह पर आते हैं, वो फील आप करते हैं। और जब आपके जहन में वो तमाम चीज़ें होती हैं कि किस तरह से जब आप जहाज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, आपको ये वहमो गुमान में भी शायद नहीं होता कि पता नहीं हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, शायद बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं हो, बट एटलीस्ट आप बड़े प्रिपेयर्ड होते हैं। लोग आपको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 30 सेकेंड पहले ये पता चलता है कि अब आप कभी नहीं पहुँचेंगे। और आप यहाँ पर एक ढेर, ये आप देख रहे हैं जो सारा मलबा है जहाज का, ये भी आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, बट डेफिनेटली जो उसकी मजबूती है वो बता रही है कि ये भी उसी का कोई पार्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टची, सेंसिटिव और पेनफुल चीज़ें होती है ना, वो जब आपके इस्तेमाल की, अगर कैमरा वहाँ पे दिखाए तो वो किसी बच्ची के पम्प्स हैं, शूज़ हैं, सिल्वर कलर के, उससे मेरा ख्याल है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हार्डली अगर मैं शूज़ देख के एक सोचूं तो इवेल्यूट करूँ, नॉट मोर देन 12-13 ईयर्स की, वो शायद 12-14 ईयर्स की बच्ची होगी। ये किसी के यहाँ पे क्रॉक्स रखे हुए हैं, बच्चों के खिलौने यहाँ पर हैं, ये भी कैमरा आपको दिखा सकता है। ये बच्चों के खिलौने यहाँ पर हैं। आप सोचिए कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर, ये किसी खातून की यहाँ पर ये स्लीपर है, बिलीव मी कि एक कपाहट सी तारी हो जाती है कि जब आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं, ये चीज़ें आप विटनेस कर रहे होते हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने हवेलियाँ वाला जो प्लेन क्रैश था वो मैंने कवर किया था, उसके बाद काफ़ी अरसे तक जब मैं एयरप्लेन में सफ़र करती थी तो बैक ऑफ द माइंड और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक जिसको कहने चाहिए कि तमाम चीज़ें जहन में घूमती थी दोबारा से, बड़े वो एक फ्लैश बैक्स आते थे कि पता नहीं हम जगह पर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, तो वो एक ट्रॉमा होता है। बिलीव मी, वो ये जो हम चीज़ें देख कर जाते हैं, हमने बड़ी चीज़ें देखी होती है, लेकिन उसके बावजूद एक ट्रॉमा होता है जो हमारे जहनों में भी होता है। मैं ज़रा आगे बढ़ूंगी, आगे भी जाऊंगी।
अच्छा, ये मैं आपको जहाज के हम जो मलबा है वो तमाम चीज़ें तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रा घरों की हालत भी देखिएगा कि ये वो घर हैं जो कि घर डैमेज हुए हैं और किस तरह से ज़्यादातर जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर फिर भी सेफ रहे, ऊपर की जो मंजिल थी यानी जो फर्स्ट फ्लोर थी वो ज़्यादा डैमेज हुई। ये राइट पे देखिए पूरे जहाज का एक पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये यहाँ से गिरा है, उससे ये तमाम घर यहाँ से डैमेज हुए और हमें बताया गया था कि रात से लेट नाइट शायद यहाँ की बिजली बहाल हुई थी, जो बिजली चली गई थी। मुझे यहाँ पे मास्क लगाए बगैर शायद मैं बात ना कर सकूँ, मगर मैं कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपने सारी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लिया, देखा? बिल्कुल, जिस टाइम पे तकरीबन 2:39 का टाइम था जब ये जहाज़ जो है, पायलट ने बहुत कोशिश की, नो डाउट के पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से ये 100 मीटर के फासले पे रनवे है कि मैं रनवे तक पहुंच जाऊं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से तो देख रहे थे वो जो था अपने बैलेंस में नहीं था। हाँ, कभी यूं हो जाता था कभी यूं, तो उसने कोशिश की, ये नहीं कि पायलट ने आखिरी टाइम तक कोशिश की कि किसी तरीके से मैं बचा लूं आबादी को। तो देख रहे थे जी जी। कितना लगा कि जब आप उसे देखा वो डिसबैलेंस हुआ और वो बस सेकंडों की बात है कि जब सेकंडों की बात है कि वो एकदम जो है यूं आया और एकदम जब कोशिश उसने की लेकिन वो उठ नहीं सका। तो इस जगह पे, और ये गली बंद है यहाँ पे जो है, इंटरेस्ट इसकी ये जो आप जहाँ से आई हैं यहाँ ये अभी ये दीवार तोड़ी गई है, इससे पहले ये कन में दीवार नहीं थी, पतली सी गली है। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपने कहते हैं यहाँ मुकामी आबादी को जो है, मैं समझता हूँ कि इतनी जानी नुकसान नहीं हुआ। कैजुअलिटी हुई है कोई मुकामी आबादी लोकल्स में रेजिडेंशियल के अलावा जो है, उसके अलावा कन में वो नहीं हुई, जख्मी हुए हैं ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप सलाम भी जी। मेरा नाम अली अकबर है। मैं इधर ही खरीद था, मैंने नमाज़ पढ़ी मस्जिद से। जैसे नमाज़ पढ़ के मैं गया, लगभग 2:30 बजे के करीब का टाइम था। ये जहाज़ हवा में था और सही नहीं लग रहा था, एकदम से कुछ सेकंड में ये गिर गया, जिस पे बहुत शदीद से आग लगी। इसमें मकामी जो लोग थे वो फंसे हुए थे। फिर हम लोग आए, उनके दरवाजे खटखटाए, निकाले, मासूम दूध पीते बच्चे थे अंदर। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान, पाकिस्तान सिंध पुलिस के जवान फौरन पहुंच गए। उन्होंने इमदादी कार्रवाई शुरू की, जबकि मैंने खुद भी देखा डीजी रेंजर साहब और कमांडर साहब, पाकिस्तान के जितने फोर्सेस के जवान थे वो लगे हुए थे, रोजे की हालत में थे। तो मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ। और इस वाक़े का मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह ये जो इसमें शहीद हुए इनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील दे, और जो ये आस पड़ोस के लोग जो जख्मी है अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला आजिला मुस्तक़बिला अता फरमाए। मुझे बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सिंध रेंजर्स और पाकिस्तान सिंध पुलिस के जवान रोजे की हालत में लगे हुए थे। जितने लोग थे उनको निकाल रहे थे, आवाम को भी पीछे का, आवाम की बहुत ज्यादा कसीर तादाद। जैसे शुरू में एक तो 2 लोग तो अल्लाह ताला की ज़ाहिर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के वाले हिसाब है, तो 2 लोग तो जिंदा रह गए, लेकिन उस वक्त ये थी इत्तलात के कई लोग शायद जिंदा है अभी, जब मलबा से डेड बॉडीज निकाली जा रही। तो जो जफर महसूस था, जो दीगर जो जिंदा थे वो भी इधर ही कहीं से गिरे थे। इधर से उसके बाद वो जो है वो वहाँ पे जो है ना मस्जिद के पास है, मस्जिद बिलाल है, वहाँ पे वो गिरा हुआ, मतलब उसने जंप की है। मैं तो समझता हूँ कि उससे अल्लाह ताला ने में अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है, क्योंकि जैसे ये आग लगी हुई थी यहाँ, इस टाइम हम नहीं खड़े हो सकते। आप देख रहे हैं कि इस टाइम हम नहीं खड़े हो सकते, तो जिस टाइम पे यहाँ पे आग लगी हुई थी और वो जितनी स्मेल आ रही थी अभी गले में लग रही है, तो उस टाइम क्या हालत होगी। लेकिन आफरीन है, जिस तरह भाई ने कहा कि रेंजर्स आर्मी और अपना पुलिस की, कि इन्होंने रोजे में होते हुए खाना चाहते थे। और एक और फैक्टर है ना, क्योंकि जो टाइम इतना लगा है तमाम तर रेस्क्यू में, उसकी वजह ये थी कि एक तो ये खुद बता रहे कि दीवार था ये बंद थी, और प्लस ये कि ज़रा पतली पतली गलियां हैं, यहाँ पर ट्रेन्स का आना, हैवी मशीनरी का आना भी एक बड़ा मुश्किल काम था, जो कि इतना आसान नहीं था और पॉसिबल नहीं था। तो इसी वजह से ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हालत में पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान, पाकिस्तान सिंध पुलिस के जवान, इतनी खतरनाक हालत थी कि आंसू, इतना खतरनाक गैस थी कि इनके जवान इस गैस के अंदर घुसकर फैमिलीज को निकाल रहे थे, बच्चों को निकाल रहे थे। और तो आवाजें आ रही थी लोगों, उधर उस टाइम बहुत चीखने की आवाजें आ रही थी, रो रहे थे लोग, मगर इन जवानों ने घरों में घुस के, इतनी बुरी हालत थी कि कोई करीब भी नहीं खड़ा हो सकता था। इनके
آوازیں آ رہی تھی, جو لوگ رو رہے تھے, چیخو پکار تھی, وہ جہاز کے ملبے سے آ رہی تھی یا گھروں کے جو لوگ تھے؟ گھروں میں جو پھنسے ہوئے تھے وہ تھے پھر یہ پاکستان آرمی کے جوان, پاکستان سندھ رینجرز کے جوان اور پاکستان سندھ پولیس کے جوان, جو ان گھروں میں گھس کر ان بچوں کو, ان فیملیز کو, ان کی جو ہے نا بڑے عمر کے بزرگ تھے, ان سب کو نکال کر جو ہے نا ہاسپٹل بھیج دیا. آگے جا سکتے ہیں. جی ناظرین, ہم یہاں پر کوریج کر رہے ہیں. اس منسٹر فار میری ٹائم افیئرس علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ان کا ایک وزٹ تھا جو انسیڈنٹلی ہم ان سے ملاقات ہوئی ہے. السلام علیکم علی زیدی صاحب. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تو میرے خیال ہے کل سے یہاں پر تمام جی الحمدللہ ہم یہاں پر سب سے پہلے پہنچے تھے اور ٹھیک 15 منٹ میں سب سے زیادہ جو مبارکباد کی اس ریسکیو مشن کے اندر مستحق ہے وہ ہماری سندھ رینجرز ہے. وہ یہاں کے ہمارے 42 ونگ کے جو سی او ہیں وہ سب سے پہلے یہاں پر پہنچے. ان کے ساتھ ڈی ایس آر آصف تھے, وہ سب سے پہلے یہاں پر پہنچے اور آتے ہی انہوں نے بغیر کوئی وردی, بغیر بندوقیں سب ایک سائڈ پہ پھینک کے لوگوں کے گھروں میں گھسے اور لوگوں کے بچوں کو ریسکیو کیا ہے, خواتین کو ریسکیو کیا ہے. اور اتنا بہترین تھا کہ آپ یقین کریں کہ جب تک دوسرے ادارے پہنچے اس سے پہلے اور جو لوگ جو بچ جانے میں جو کامیاب ہوئے ان میں بھی رینجر کے ریسکیو کا مین کردار ہے کہ ان کو بھی انہوں نے, کیونکہ جو چیز ہو چکی تھی تمام لوگوں سے میں سن رہی ہوں کہ دے آر آل پیئنگ سلوٹ. علی زیدی صاحب, اب چونکہ آپ حکومت ہیں اور حکومت سے تو بہت ساری امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مطالبات بھی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے علم میں ہے کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں نے مرتب کی ہے, کس طرح سے کمپنسیٹ ہوگا, کیا کب تک کیا ارینجمنٹ ان کے لیے کیے جائیں گے, اگر کچھ ہے آپ کی نالج میں اب تک تو پلیز بتائیے. دیکھیں 2-3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. کمپنسیشن جو ہوتا ہے نا, کمپنسیشن کبھی کسی کو واپس نہیں لے کے آتا. یہ کمپنسیٹ کرنا ضرور چاہیے لیکن کبھی بھی کسی کی جان کا نیم و بدل کمپنسیشن نہیں ہوتا. لیکن کمپنسیشن تو حکومت گورنمنٹ کرے گی. اور ابھی میری سرور صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہم جب جائیں گے پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی اس کے اوپر وہ مانیٹر کر لیں. اس سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایسے حادثوں کو ہونے سے بچانا, ٹھیک ہے نا. تو اس کی جو انویسٹیگیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے کرانی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہوا, بیکاز دیر آر لاٹس آف ایشوز جو کہ ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور بہت سارے دوسرے ایویٹرز, پائلٹس وہ اپنے اپنے اوپینینز کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس کی جب تک انویسٹیگیشن ہو پھر پتا چلے کہ واٹ واز دا کاز, میں نے جہاز خراب تھا دوبارہ ٹیک آف کیوں کیا. آف کورس لیکن یہ آپ Exactly, sorry. میں آپ کو جوائن کر رہی ہوں. جس کورس ول ٹیک ٹائم, بٹ دا تھنگ از کہ میرا سوال یہاں پر اس لیے تھوڑا سا تھا کہ جو پہلے ہم نے دیکھا ہے جو ماضی میں ایسی جو رپورٹس ہیں وہ یا تو منظر عام پر نہیں آتی, منظر عام پر آ بھی جاتی ہیں تو کچھ لوگوں کو بچایا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو سیو کیا جاتا رہا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اگر کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ کمپنسیشن, مجھے نہیں پتا اگر ایئر بلو والے ابھی تک مل گئے ہوں کیونکہ پچھلے سال تک تو آئی ایم ڈیم شیور کہ وہ لوگ بیچارے جو ہے وہ سانس میں تھے. کوئی نعم البدل جانوں کا نہیں ہے, لیکن جو ریزیڈینشل ہے یہاں پر, لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں, جو ان کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے, جو سب کچھ ہوا ہے, تو رپورٹ سے وابستہ یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ رپورٹ جو ہے وہ اسی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ منظر عام پر آئے گی, پبلک کی جائے گی. چینی کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے, اس میں کسی کو بچایا ہم نے, آپ کے تھے ان کو بھی لگا تو آپ فکر نہ کریں. یہ وہ والا پرائم منسٹر نہیں ہے کہ کسی کو بچائے, یہ سچ بولنے والا آدمی ہے. یہ کلیئر ہو جائے گی سب چیزیں, بٹ پیشنس کے ساتھ. جلد میں رش ٹو, ایک محاورہ انگریزی میں اکثر کہتے ہیں رش ٹو ججمنٹ, وہ نہیں کرنا چاہیے. جب تک ساری چیزیں سامنے آ جائیں, ایک یو آر کلیئر, آپ کو سچ چیز, پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں. رش ٹو ججمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ, اور پریشر ہوتا ہے, بتائیں نہیں آپ کو چھپا رہے ہیں, پیچھے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ رش ٹو ججمنٹ جب کرتے ہیں تو پھر انصاف نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو ہے نا, یہ یہاں پہ ریزیڈینشیل ہیں, لوکلس ہیں, اگر آپ کا کوئی چیز ہو جو آپ ان کو کہنا چاہیں. بس جی, میں تو السلام علیکم, بڑی ہوپ ہے کیونکہ ہمارے تو فیوریٹ عمران خان 95 سے ہم اس کے ساتھ ہیں, جو 22-23 سال ایک ساتھ ہی ہیں. بلکہ میں اب یہاں پہ ہوتا نہیں, جانے سے پہلے میری ملاقات بھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ. وہاں پہ یہ کیماڑی سائڈ پہ 2010 میں کہیں پہ ایک وزٹ کیا تھا, تو ہم نے ساتھ تھے, میں خود میری ملاقات اس وقت عمران خان سے ہوئی تھی, میں چلا گیا باہر. تو ایک ہوپ ہے, ایک آخری ہوپ جسے کہتے ہیں. آج بھی اگر یہ چیز ہوئی نا
تو مجھے ایک ہوپ ہے کہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا. اس کی جو بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی, جس طرح کہ چینے کی بات کی ہے, ہماری بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے آپس میں کزن سے, وہ کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کی رپورٹ پہلے بھی آئی, اب دوبارہ آئی ہے. اب بھی وہ میرا گھر ہے لال پلروں والا. یہ میں گھر پہ تھا, میں فرنٹ پہ ہی تھا, میں گھر پہ ہی تھا. میرے سامنے وہ جو پلروں والا لال پلر نظر آ رہا نا جو ڈیمیج ہوا ہے. جی آ جائیں. سارے اندر تھے, لیکن 3-4 کام کرنے والی یہ باہر تھی ہیں. ان میں سے ایک نیوز ابھی آئی ہے کہ ان میں سے 2 کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ جل گیا, یہ سارا جل گیا. یہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے, قرآن, یہ شیشہ اتنا بڑا, اس کا شیشہ ٹوٹا ہے. خدا نہ خواستہ یہ جلتا تو یہاں پہ ٹیبل پڑی ہے, کچھ صوفے پڑے ہیں. یہ والا پردہ سیف ہے, یہ سیف ہے, اور یہ نیچے بھی نہیں ہے. نہ مانے یہ اتنا بڑا پہنچ جائے. وہی تو کہہ رہی ہوں. یہ بھی یہ جہاز کا پورا وہ پر ہے, رینگ ہے پورا, جو اس طرح سے یہاں پر گرا ہے, اس نے ڈیمیج کیا ہے پورے گھروں کو. شیشے آپ دیکھ رہے ہیں سارے ٹوٹے ہوئے. ذرا اگر کیمرہ یہاں پر آئے اور یہ گھر بھی اگر ہم دکھا سکیں. اس طرح ڈیمیج ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ وہ فین جہاز کا, یہ پورا ابھی جو اس کا ڈربز ہے وہ یہیں پر پڑا ہوا ہے. میرے خیال میں ظاہر سے ہوتا ہے ٹائم لگے گا اس کو سب کو یہاں سے اٹھانے میں. میں اس گھر میں مجھے جانا ہے. یہاں پر میرے ساتھ اس گھر کے رہائشی موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا ملبہ اس گھر کے اندر تک آیا ہے. بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. مطلب یہ مناظر ٹیلی ویژن, میں پھر کہوں گی کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھنا الگ بات ہے, لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مناظر دیکھنا بہت بڑی ہے, بہت تکلیف دہ چیز ہے. السلام علیکم جی. یہ آپ کا گھر ہے؟ جی. آپ اس سے گھر پہ تھے جب یہ ہوا ہے کریش؟ جی میں گھر پہ تھا. بالکل. کیا کر رہے تھے, کچھ بتائیں گے کہ اچانک کیا لگا آپ کو, کہ ہوا کیا ہے؟ اصل میں اس وقت تو میں باہر چھت پہ تھا, تو ایک دم سے آواز آئی ہے پہلے جہاز کی نا, کر کر کے آواز آئی ہے, پھر آہستہ آہستہ آواز تیز ہوتی گئی اور ایک دم ادھر گرا ہے. تو اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آیا اور ایک دم بلاسٹ ہوا ہے بڑا سا. تو فلیم اٹھے اور ساتھ میں چاچی میرے ادھر باہر بھی بیٹھے ہوئے تھے دادوں کے ساتھ. تو اس وقت ایک دم جو آگ کا گولا اندر کی طرف آیا گھر کے اندر, تو یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کھڑکیاں وغیرہ ادھر سائڈ ٹوٹ گئی ہوئی ہیں. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ, اور ساتھ میں ہماری ادھر کام بنی ہے بیٹھی ہوئی تھی بیچاری, وہ جل گئی تھی ادھر سے. پھر ان کو فوراً ادھر سے ریسکیو کیا ہے. جی ناظرین, ہم یہاں پر آئے, ہم نے انٹرنس سے لے کر یہاں تک ہم نے جو دیکھا وہ آپ کو بتایا, جو ہم دیکھ سکتے تھے وہ ہم نے آپ کو دکھایا. جتنی انفارمیشن ہم یہاں سے گیدر کر سکتے تھے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی. کوشش ہوگی کہ اس کے فالو اپس بھی لیں, کوشش ہوگی کہ جو رپورٹ پبلک انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی, علی زیدی صاحب نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے, اس پر بھی بات ہو, اس پر بھی ڈسکشن ہو, اور وہ رپورٹ جو آئے اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئے وہ بھی ہم اپنے پروگرامز میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہوں گے. فی الحال دیجیے پی ٹی وی نیوز کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن, اسپیشل پروگرام نادیہ مرزا کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.